والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوانوں، جس طریقے سے باغ میں لگے ہوئے درختوں میں نئے موسم میں نیا پھل آتا ہے، اس نئے اور تازہ پھل کو دیکھ کر ہر باغ والا خوش ہو جاتا ہے. وہ بڑا خوش منظر ہوتا ہے، دکھنے میں بہت ہی پسند آتا ہے، بہت ہی میٹھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں جوانوں اور نوجوانوں کی بڑی قیمت ہے. جب جوان یا نوجوان یعنی اگتی جوانی والا اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی سمجھداری کو، اپنی عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو دین پہ لگاتا ہے، تو دین کا درخت بہت ہی پھلتا اور پھولتا ہے. اور صلاحیتیں تو لگتی ہی لگتی ہیں، اگر اسے صحیح راستے پر نہ لگایا جائے تو غلط راستے پر لگتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کی عمر 36-37 سال کی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو 30 سال کی عمر کے تھے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 32 سال کے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے. اس کے علاوہ دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ 20 کے آس پاس کی عمر میں ایمان لائے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پھوپھی ذات بھائی، وہ 20 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے. مصعب بن عمر ایک دم نوجوان، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم نوجوان، اگتی جوانی. اور ان سب کی صلاحیتیں دین پہ لگ گئی. جب دین پہ لگ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو خوب چمکایا. اور اس کے بالمقابل بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی جوانی کفر اور شرک کی قوت بڑھانے میں لگی، اسلام اور مسلمانوں کی اور نبی کی دشمنی میں جوانی لگی، آوارگی میں لگی، فساد میں لگی. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزائیں بھی دی. ان میں سے بھی کچھ بڑی عمر کے بعد ایمان بھی لائے اور ان کا ایمان اچھا بھی ہوا. تو جب جوانی اور جوانی کی صلاحیتیں دین پر لگتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب چمکاتے ہیں. اور اس کے برخلاف اگر یہ
فتنہ اور فساد پر لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت بھی فرماتے ہیں، اور جب دین پر صلاحیتیں لگتی ہیں، اعمال پر جوان آتا ہے تو اس کا دل بنتا ہے، اور جس کا دل بنتا ہے اور ایمان جس کا قوی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر دنیا میں بڑے بڑے کام لیتا ہے، علمی لائن سے، دعوتی لائن سے، فکری لائن سے، سیاسی لائن سے ایسے کام لیتا ہے۔ اور یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی جب ایمان نہیں لائے تھے تو وہ سب کے سب سیدھی راہ پر نہیں تھے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، اور زندگیوں میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے سہے، آئے گئے، اٹھے بیٹھے، جو کچھ بھی سنا اس کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس کو اپنے دل پر لیا، اپنے پلو سے باندھا، اور اپنی عملی زندگی میں ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اسے اتارا، تو پھر اللہ کے یہاں یہ قبول ہوئے۔ ورنہ یہی لوگ صلاحیتیں تھی لیکن دین کے دشمن تھے، دین پر نہیں تھے تو دین پر چلنے والوں کے لیے مصیبت تھے، لیکن جب دین پر لگے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو مانا۔ ایک صحابی تھے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک کام سے مکہ بھیجا تھا۔ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے کی ایک عورت سے ان کی عاشقی تھی، ناجائز اور غلط تعلقات تھے۔ جب یہ مکہ جاتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں تو اس عورت سے اچانک رات کے وقت ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ عورت پھر گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نوجوان کو، جوان کو۔ رات ہے، پہلے سے آشنائی تھی، پہلے سے تعلقات تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اب دل میں ایمان آ چکا تھا، اور جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، بشاشت الایمان، ایمان کی مٹھاس جس کے اندر پیوست کر جاتی ہے، پھر وہ نہیں نکلتی، پھر کتنی ہی مصیبتیں آ جائے برداشت کر لیتا ہے، کتنی ہی آزمائشیں آ جائے پار اتر جاتا ہے۔ جبکہ ایمان دل کے اندر پیوست ہو چکا ہو، دل کے اندر اتر چکا ہو، تو پھر ہر جگہ اللہ کے ہونے اور اللہ کے دیکھنے کا خیال اس کو گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اب اس ایمان کی بدولت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے پہلے سے آشنائی اور تعلقات ہونے کے باوجود، اور وہ عورت آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت کوشش کرتی ہے، لیکن یہ نوجوان نہیں مانتا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر وہاں سے بھاگتا ہے، اور رسول اللہ کا سپرد کیا ہوا کام کر کے واپس مدینہ چلا جاتا ہے۔ اگر نوجوان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہ اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کی جوانی جہاں لگتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور بہت سارے قصے بھی سننے کو ملتے ہیں، اور جب کوئی لت پڑ جاتی ہے تو کوئی جوان آ کر اپنی کہانی سناتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی ساری عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت سی مرتبہ جوانوں کو لگی ہوئی ہوتی ہے،
وہ اس سے چھوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے بھی نہیں چھوٹ پاتی، مگر یہ کہ کوئی ایسی اچھی صحبت مل جائے، اللہ کے راستے میں تھوڑی مدت کے لیے چلا جائے، اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو پھر وہ عادتیں چھوٹتی ہیں، چھوٹی موٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائج ہو رہا ہے۔ مثلا راتوں کو دیر تک جاگنا، بہت سارے جوان ایسے ہوتے ہیں کہ آن لائن جوئے میں مبتلا ہوتے ہیں، آن لائن جگاڑ میں مبتلا ہوتے ہیں، جوئے میں پیسوں کے ذریعے، اپنی دوسری چیزوں کے ذریعے مال کو غلط راستے پر برباد کر دیتے ہیں۔ بہت سارے جوان ایسے ہوتے ہیں راتوں کو بائکس لے کر نکل جاتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، کہیں کوئی حقہ پارٹی کرتا ہے اور اس میں بہت سارا پیسہ برباد کرتا ہے، جسمانی صحت بھی خراب کرتا ہے، پیسے بھی برباد کرتا ہے، آوارہ گردی بھی کرتا ہے، اپنی قوم اور ملت اور اپنے دین و مذہب کو بھی نقصان پہنچاتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر پھر دوسری قوم والے، دوسری مذہب والے یہ سوچتے ہیں کہ اس مذہب کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں بہت سارے ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ میرا آپ کا فریضہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جب بھی جس کو جس طرح کا بھی موقع ہو ایسے نوجوانوں کو سمجھائیں اور ایسے لوگوں کو روکیں۔ ہمارے آس پاس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں، ہماری بستیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم روک ٹوک نہیں کریں گے، حالانکہ میرا آپ کا فریضہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق پوچھ ہوگی۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ گھر کا وڈیل آدمی ہوتا ہے، اس سے گھر کے تمام لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محلے کا وڈیل آدمی ہوتا ہے، اس سے محلے کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بستی کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، ہم جسے کہتے ہیں وڈیل آدمی ہے، وہ بازار ویکتی ہے، اس سے پوری بستی سے متعلق پوچھا جائے گا، علماء سے، عوام سے متعلق پوچھا جائے گا، شوہر سے، بیوی سے متعلق پوچھا جائے گا، باپ سے، اولاد سے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھائے تو ہمارے معاشرے میں سے ایسی برائیاں ختم ہو۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم تربیت میں کچے ہو جاتے ہیں، اگر صحیح تربیت نہیں کر پاتے، اولاد کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تو پھر اس کی وجہ سے بہت سارا فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک میسج کے ذریعے اطلاع ملی کہ پورے ملک بھر میں اتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم یہ محسوس کریں، یہ سوچیں کہ یہ واقعہ ہمارے گھر کا تو نہیں ہے، ہمارے محلے کا نہیں ہے، اتنا بھی اگر ہم دل پر نہیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دوسری جگہ پر ہو رہا ہے ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ ہم اگر ہمارے یہاں ایسے واقعات نہیں بنے، اور الحمدللہ نہیں بنتے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں ایسی سب چیزوں کی حدیں باندھنی چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کی تربیت کے باب میں خوب چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں، کالجز میں پڑھاتے ہیں یا اور جگہوں پر پڑھاتے ہیں اور جگہوں پر ہماری اولاد جاتی ہے تو ہمیں ان کی نگرانی رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں فکر رکھنا چاہیے۔ ہم ان کے ساتھ ضرور فرینڈلی رہیں، دوستانہ ماحول میں رہیں، انہیں اتنی محبت دیں کہ انہیں گھر میں محبت ملے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے ساتھ اس طرح رہیں کہ وہ اپنی باتیں ہم سے شیئر کر سکیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر ہم یہ سب نہیں کرتے اور ان کی نگرانی نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے آزادی کے نام پر اتنا بڑا فساد پھیلتا ہے، لفساد عریض جسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ پھر جب ایک مرتبہ وہ فساد پھیلتا ہے تو وہ فساد روکتے بھی نہیں رکتا ہے۔ یہ سب فکریں ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ کسی خاص جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ فلانی جماعت اسلام کا کام کر رہی ہے تو وہ کرے گی۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک سے کہہ رہے ہیں
مجھے اور آپ کو ہر ایک کو اس کی فکر کرنا چاہیے. اور اس صحابی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہمارے لیے بڑا درس اور ہمارے لیے بہت ہی عبرت ہے. اور یہ جب ایسے حالات بننے سے پہلے اگر ہم ایسی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آدمی محفوظ رہتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. اس میں ایک فرمایا شبابک قبل حرمک. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. اس لیے کہ جوانی کا یہ جو جوش کا اور قوت کا اور طاقت کا زمانہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کی روک ٹوک کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لے کر چلیں. صحتک قبل سقمک. اگر صحت مند اور تندرست ہو تو اس صحت مندی اور تندرستی کی حفاظت کی جائے اور اس کو جتنا ہو سکے دین کے کاموں میں لگایا جائے تاکہ ہماری صحت کا زمانہ دین کے کاموں میں لگے. پھر بعد میں جب بیماریاں آ جائے گی، یہ جوان بوڑھا ہو جائے گا تو اس وقت وہ عبادتیں اور دین کے وہ کام نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ صحت کے زمانے میں اور میرا یہ بندہ جوانی کی عمر میں جو کچھ بھی نیک کام خیر کے کام کرتا تھا آج بڑھاپے کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، اس کو وہ سارا اجر و ثواب جو نیک کام وہ کرتا تھا اس کو ابھی بھی دیا جائے، ابھی بھی دیا جائے. حیات کا قبل موت. زندگی کی قدر کیجیے موت سے پہلے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بہت ساری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان بائک اسٹنٹ کرتے ہیں روڈ پر، سڑک پر، اور جوانی کا جوش ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرتے ہیں، ایسے اسٹنٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، خود بھی زخمی ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی زخمی کر دیتے ہیں. ایک اگر ایسی گڑبڑ، اور ہم میں سے بہت سارے ہوتے ہیں کہ ایسا ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم روک ٹوک کرتے نہیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں جس کی لت لگ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب پارٹی کرتے ہیں تو پارٹی میں بھی بعض مرتبہ دیسی ودیسی شرابیں پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی لت لگ جاتی ہے، پھر روتے پھرتے ہیں. اپنے نوجوانوں سے، نوجوان دوستوں سے میں درخواست کروں گا اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی سمجھ کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر دین کے کاموں میں جتنا ہو زیادہ سے زیادہ لگائیں. اس لیے کہ اگر نوجوان اطاعت شیار ہوتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب بنتا ہے. اگر نوجوان اطاعت شیار ہوتا ہے زید ابن حارثہ بنتا ہے. اطاعت شیار ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود بنتا ہے، زبیر ابن عوام بنتا ہے. 20 سال کی عمر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے اور آپ علیہ السلام کی کامل اطاعت و اتباع کیا تو اسی جوانی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اس کا خاص آدمی جو اس نبی کی پوری پوری پیروی کرتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے. 20 22 25 سال کی عمر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جوانی رسول اللہ کے ساتھ لگائی، دین میں لگائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا؟ اس طرح نوازا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں یہ فرمایا کہ جو ایسا قرآن پڑھنا چاہے جیسا جبریل لے کر آتے تھے اور تازہ قرآن پڑھنا چاہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھے. بہت سارے ہمارے جوان ایسے ہوتے ہیں فلمی گانوں اور فلمی ایکٹر، ان کی لت لگ جاتی ہے. ان کے جیسے بال رکھیں گے، ان کے جیسے چال سیکھیں گے، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسی کٹنگ، یہ سب یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب. دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے امید ہو، تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آخرت میں اس کو اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ لت لگ جاتی ہے فلم میں ایکٹر ان کے جیسے بال رکھنا، ان کے جیسے کپڑے بنانا، ان کے جیسی سلائی کرنا، ان کے جیسے بٹ پہننا، ان کے جیسی داڑھی کی کٹنگ کرنا، ان کے جیسے بال رکھنا، یہ ساری چیزیں، یہ انہی کے ساتھ محبت، آخرت کی فکر کیجئے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ، رسول پاک علیہ السلام جیسا لباس، رسول پاک علیہ السلام جیسی چال اختیار کی انہوں نے، اور رسول پاک علیہ السلام سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کوفے میں تھے۔ کوفہ جب نیا شہر بسایا گیا تو کوفے والے مدینہ آئے تھے اور کہا، مدینہ آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ امیر المومنین کوفہ نیا شہر بسایا ہے، ہمارے یہاں اصلاح و تربیت کے لیے ایک اچھا عالم چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ ابن مسعود کی مشوروں کے لیے مجھے زیادہ ضرورت ہے، لیکن اپنے اوپر تمہیں ترجیح دیتا ہوں، ان کو کوفہ لے جاؤ۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ لے جایا گیا۔ مسجد میں آپ قرآن سکھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، واعظ فرماتے تھے، احادیث مبارکہ کا درس لگتا تھا۔ ایک مدت تک انہوں نے محنت کی۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک گویہ تھا جو فلمی گانے گا رہا تھا۔ اس وقت کے دور میں جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ اس وقت کے عشقیہ گانے گا رہا تھا، محبت کے گانے گا رہا تھا، جلدی محبت کے۔ اس کا نام زادان تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گاتے ہوئے سنا، نہایت سریلی آواز تھی، نہایت اچھی آواز تھی۔ آپ نے جاتے ہوئے کہا، کاش اس نوجوان کو کوئی سمجھاتا اور اس کو کوئی پیغام میرا پہنچاتا، اتنی پیاری آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی تلاوت کے لیے بنایا ہے، نہ کہ گانے بجانے کے لیے۔ کسی نے اس کو بتایا، اس نے پوچھا کیا کہہ کے گئے؟ کہا ایسا کہا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نوجوان پھر زادان پہنچتا ہے اور آپ کے پاس بیٹھ کر پھر توبہ کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس سر تال کی چیزیں تھی وہ سب توڑ پھوڑ دیتا ہے، اور توڑ پھوڑ کر عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ رہتا ہے اور کئی سال کی صحبت اٹھاتا ہے، اور عبداللہ مسعود جیسا قرآن پڑھتا ہوا ہوتا ہے۔ نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ اتنی ہمت والا ہوتا ہے۔ ہمت تو کہاں سے لائیں گے؟ جوانوں کے پاس ہمت ہوتی ہے۔ جوان جب ہمت کرتا ہے تو یہ سمندر بھی عبور کر سکتا ہے۔ جوان جب ہمت کرتا ہے اکیلا ڈٹ جاتا ہے۔ جوان جب ہمت کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بھی تبدیل کرتا ہے اور اپنے پورے فرینڈ سرکل کی زندگی کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ جوان ایک لگتا ہے، ابو بکر لگتا ہے تو اپنے ساتھ 6 دوستوں کو دین پر لے آتا ہے۔ جوان جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے، مسجد سے جڑتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑتا ہے، قرآن سے وابستہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ پورے سرکل کو لاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی طرح اطاعت شعاری نصیب فرمائے، دین پر آنا ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری ساری صلاحیتوں کو دین پر خرچ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے ان سب سے ہمیں توبہ کرنے اور دین کی صحیح ڈگر پر آنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔